اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے 11واں پارہ سورہ ہود کی ابتدا کریں گے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے اس کا نزول فرمایا، اور اس میں ان لوگوں کے لیے زیادہ سخت طرح کی تنبیہ ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے باوجود، اور ان کو ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ریش مبارک، داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال نظر آ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشویش کے طور پہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس کی بین صورتیں، اس جیسی جو صورتیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی آپ کو قریش سے بھی محبت تھی، لوگوں سے بھی محبت تھی، ادھر تو رشتہ داریاں بھی تھیں آپ کی، تو ایسے لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان کہ جیسے اب اللہ کا عذاب بالکل نزدیک ہے، اور دیکھا جائے تو واقعی نزدیک ہے۔ 2 ہجری میں تو پھر بدر ہو گیا نا جی، اس میں ان کے 70 کفار جو بڑے بڑے تھے وہ سارے کے سارے مارے گئے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تبلیغ کا کام کر کر کے تھک گئے۔ ایک ایک بندے کے پاس آپ سینکڑوں دفعہ گئے، پھر ہر جگہ ان کو سمجھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ میری قوم جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ جائے گی، اور یہ ایمان نہیں لا رہی، تو ان کے انجام سے آپ پریشان ہوتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات جن کے معنی بحیثیت طالب علم ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، یہ راز ہے۔ کتابن، یہ کتاب ہے، اللہ پاک اس کتاب کی جو ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ یہ قرآن، اس کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ کتاب کی صفات کیا ہیں؟ کتابن، یہ کتاب ہے، یہ فرمان الہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی کتاب ہے۔ احکمت آیاتہ، اس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، پختہ ہیں، اٹل حقیقت ثابت شدہ ہیں۔ ثم فصلت، دوسری خاصیت اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر اس کی ہر آیت جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، جدا جدا ہے، آپس میں کوئی ملی ہوئی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان میں، یہ الگ الگ ہیں، مثالوں سے ان کو واضح کیا گیا ہے، ہر مثال الگ دی گئی ہے، تفصیل سے جدا جدا کر کے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی محکم بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، اور تفصیل بھی اس کے اندر ہے۔ اور تفصیل کیسی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہترین اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ حکمت اور وسعت والی باتیں کی ہیں۔ اور واقعی ایسے ہی ہے کہ بعض دفعہ ایک لفظ یا ایک آیت کی تشریح علماء اس کو کئی صفحوں پر لکھتے ہیں، لیکن پھر بھی بات مکمل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کلام، انسان کے کلام میں، مخلوق کے کلام میں ایسا ممکن ہی نہیں۔ من لدن، یہ اس کے حضور سے آئی ہے، یہ میرے رب کے ہاں سے آئی ہے، یہ میرے اللہ نے بھیجی ہے۔ حکیم خبیر، اللہ کون ہے؟ جو حکیم ہے، دانا ہے، ہر کام اس کا حکمت سے بھرا ہوا ہے، ہر بات اس کی حکمت سے بھری ہے، اس کی کتاب بھی حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس کی مخلوقات کے اندر بھی دیکھیں تو وہ بھی حکمت سے بھری ہے، ہر مخلوق کا ایک کام ہے۔ خبیر، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یعنی یہ کتاب کا جو پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، ہر بات حکمت والی ہے، ہر حکم حکمت والا ہے، اور پوری اپنی کائنات کی جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں ان سب سے باخبر بھی ہے، ان کی ضرورتوں سے بھی باخبر ہے، اور ان کے بنانے سے ان کے ختم کرنے تک ہر چیز سے باخبر ہے، پیدائش سے لے کر ان کے فنا ہونے تک ہر چیز سے باخبر ہے۔
اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر جو پیغام دیا ہے، اس کتاب کا جو سبق ہے وہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ کسی کی عبادت کرنا ہرگز، صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اب عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، ہر عمل انسان کا عبادت ہے۔ سونا، جاگنا، بات کرنا، معاملات کرنا، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گی تو یہ ساری کی ساری عبادت بن جائیں گی۔ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یا زکوٰۃ دے دینا صرف یہ عبادت نہیں، ہر کام 24 گھنٹے زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا، یہ طریقہ ہے ہر عمل۔ یہ آپ کے سورہ یاسین میں جائیں گے تو ہمیں وہ مضمون بالکل یہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ وہاں کہتے ہیں کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اب شیطان کی کوئی نماز نہیں پڑھتے، کافر بھی نہیں پڑھتے ہیں، صرف کیا ہے اللہ کی نہیں مانتے تو شیطان کے پیچھے چلے گئے۔ اس لیے ہر عمل، ہر کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ اننی، بے شک میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لکم، یہ کتاب جو ہے وہ یہ سبق دیتی ہے، اور بے شک میں بھی اللہ کا رسول ہوں، من ہو، اس ذات کی طرف سے ہوں، کیا میری ذمہ ہے، نذیراً، جو اس کتاب کو نہ مانے، جو اس کتاب پہ نہ عمل کرے، میں اس کو ڈراؤں کہ تیرا انجام بہت برا ہوگا، تو ناکام شخصوں میں شامل ہو جائے گا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ وبشیراً، اور جو اس کتاب کو مانے، جو اس پہ عمل کرے، اس کو خوشخبریاں دوں، اس زندگی کی بھی ہے اور آخرت کی بھی۔ یہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ اس کتاب پہ عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے، اور اس کتاب سے بھاگنے والوں کو، اس کتاب کو نہ سمجھنے والوں کو، عمل نہ کرنے والوں کو ڈرا دے کہ رب کے حضور سے بچ کے کہیں جا نہیں سکتے ہو تو ڈر جاؤ اس رب سے جس کی گرفت کے اندر تم موجود ہو۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، ہر وقت اے لوگو اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کے ذات کے حضور توبہ کرتے رہو، اپنی بخشش مانگتے رہو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہو۔ یعنی انسان جو بشیر ہیں ان کے سے بھی، نیک سے نیک انسان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بخشش مانگو، مجھ سے توبہ کرتے رہو۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اس کے بعد نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اپنے رب کی رحمت کو پکارنا، اور پھر اللہ سے معافی کی پوری پوری امید رکھنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں دل سے کہہ رہا ہوں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میرا ارادہ پکا ہے اس بات پہ۔ استغفار کرو اور توبہ کرو الہی، اس رب کے سامنے۔ پھر کیا کرے گا توبہ استغفار کرنے سے؟ یمتعکم، وہ تمہیں فائدہ دے گا، متاعً حسنہ، بہترین، اس دنیا کے اندر بھی وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ یعنی انسان کو جو چیز چاہیے، جو اس کی خواہش ہو، جو اس کے اندر کمی ہو، اس کی ضرورت ہو، اس کو مانگنے کا بہترین طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، اور آگے اور تفصیل سے آئے گا کہ اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرو اور کثرت سے توبہ کرو، اللہ ہر خواہش کو پورا کریں گے، ہر بات کو پورا کریں گے، جو ضرورت ہے اس سب کو پورا کریں گے۔ توبہ اور بخشش اپنے رب سے مانگتے رہو، گناہوں کی معافی مانگتے رہو، دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے اجل مسمى اپنی زندگی میں۔ وَيُؤْتِي، اور اللہ عطا کرے گا، دے گا اللہ، كُلَّ ذِي فضل فضلا، یعنی جو کچھ بھی تم کرو گے اے توبہ استغفار کرنے والے، جتنا تم فضل یعنی زائد کام کرو گے اللہ کے حضور، فرائض سے باغے نوافل کی بھی اہتمام کرو گے، اللہ کے ذکر کے اہتمام کرو گے، قرآن سمجھانے کا اہتمام کرو گے، اللہ اس کے اور بڑھا دے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، ریوارڈ دے گا، وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا۔ انسان تو تھوڑا سا کرے گا، اللہ بہت دے گا۔ فضل وہ دینا ہوتا ہے کہ انسان 1 روپے کا کام کرے اور دینے والا اس کو ہزاروں روپے دے دے بدلے میں، یہ اللہ کی شان ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد اگر پھر بھی تم منہ موڑو اس قرآن سے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پھر مجھے ڈر ہے کہ وہ جو بڑا دن ہے، قیامت کا دن ہے، بہت لمبا دن ہے، 50,000 سالوں والا اور 10,000 سالوں والا، پھر مجھے ڈر ہے کہ اس دن تمہیں عذاب ملے گا۔ یعنی جو بھی اللہ نے دنیا کا رزق بھی دیا اور یہ روح کا رزق بھی دیا، جو اس روح کی دعوت کو اور رزق کو قبول نہیں کرے گا تو قیامت والے دن نقصان والا ہو جائے گا۔ دنیا کے فائدے تو اللہ تعالیٰ
ان کو بھی دے رہا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آخرت میں بھی وہ بندہ نقصان والا ہو جائے گا۔ اللہ مرجعکم، اے انسان تجھے یقین ہونا چاہیے تو نے رب کی طرف لازماً لوٹ کے جانا ہے، اصل گھر تیرا وہ ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، اور یہ تو بھی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے، جب چاہے گا تجھے وہ واپس بلا لے گا۔ الا انہم یسنون صدورہم، اب اللہ تعالیٰ مکے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا خبردار ہو جاؤ، بے شک تم لوگ یسنونا دورے ہو جاتے ہو، جھک جاتے ہو، یعنی اپنے سر کو گھٹنوں کے ساتھ ملا لیتے، اپنے سینوں کو دورہ کر دے، صدور ہم اپنے سینوں کو لیے یستخفوا منہ، تاکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپو، جیسے نالائق طالب علم چھپتا ہے اپنے استاد سے کہ وہ کہیں سبق نہ سن لے، ایسے ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دیتے ہیں کسی محفل میں، مجلس میں یا حج کے موقع پہ، تو تم چھپتے ہو۔ الا حین یستغشون ثیابہم، تم اپنی چادروں سے منہ لپیٹتے ہو، اپنے چادروں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہو، یا چادریں اٹھا کے چل پڑتے ہو۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، نبی تو دیکھیں گے، لوگ تو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں بغض اور گند بھرا ہوا ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم تانے دیتے وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جانتا ہے، وما یعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو وہ بھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے لیے باتیں کرتے ہو یا آپس میں تم باتیں کرتے ہو کفر کی اور منافقت کی، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تمہارا چھپنا بھی، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، مخلوق سے چھپ سکتے ہو، رب سے نہیں چھپ سکتے، کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے وہ تو اس کو بھی جانتا ہے، تو جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے دونوں برابر ہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو وہ، یا تم دل میں چھپا کے رکھو، کسی اشارے کنائیوں میں کوئی بات کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم الخبیر ہے، اس کے پاس سارا علم اور ہر چیز کی خبر ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں کو اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔